او لوگوں خبردار بدگمانی نہ پیدا کیا کرو۔ اگر کسی کے اندر عیب پیدا ہو اور اس کے عیب کا آپ کو پتہ لگ جائے تو فوراً پردے ڈال دو، قیامت کے دن اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے گا۔ غیبت کرنے والے کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جو مکھی ایک چیز سے اٹھی اور اس نے فروٹ پر، پانی کے گھونٹ پر، گلاس کے کنارے پر جا کے تھوک دیا، وہ زہر ہے۔ ہسپتالوں میں کارڈوں پہ لکھا ہوا ہے مکھیوں سے بچاؤ، چیزیں ڈھانک کے رکھو۔ گوشت والوں کا، پرچون والوں کا، سبزی والوں کا، شربت والوں کا چلان کیوں ہو رہا ہے کہ پردے ڈال کے رکھو، جالیاں ڈال کے رکھو، پردے ڈال کے رکھو، جالیاں ڈال کے رکھو، اس وجہ سے کئی وائرس نہ آ جائے، جراثیم نہ آ جائے۔ فرمایا غیبت کرنے والے کی مثال، سنی سنائی بات، ایک آدمی کے اندر برائی موجود ہو، اس کی برائی کو اٹھا کے دوسرے کے آگے لے جائے، اس کی مثال اس مکھی کی طرح ہے کہ گند پھینکتی ہے اور گند اٹھا کر دوسری جگہ گند پھینک دیتی ہے۔ فرمایا غیبت سن کر، کسی کی برائی کو سن کر آنکھیں بند کرے اور کڑوا گھونٹ یوں کر کے پی جائے جیسے میں نے کچھ دیکھا ہی کوئی نہیں، اس کی مثال اس شہد والی مکھی کی ہے جو ہر جگہ سے کڑوا رس چوستی ہے اور شہد کے چھتے پہ میٹھا رس جا کے اگل دیتی ہے۔ اگر کسی کی غیبت کر دی، کسی کے اندر عیب ہے، اس عیب کو دوسرے کے آگے ظاہر کیا، پھر جس کا عیب تھا اسے پتہ لگا، اسے تکلیف ہوئی، کہنے لگا یار کوئی اور کردہ مینوں گلا نہ ہوندا، تے تو مینوں بڑا گلا ہے کہ یار اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ اگر اس آدمی نے معاف کر بھی دیا تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے آخر میں اسے جنت کے اندر بھیجا جائے گا، اگر اس نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر جس کی غیبت کی تھی، جس کا عیب ظاہر کیا تھا، اگر وہ مر گیا تو کیا کروں؟ فرمایا حذیفہ اس کی جگہ روزانہ نہیں تو اس کی جگہ صدقہ کیا کر، اللہ اس صدقے والی کھیتی کو بڑھا دے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، جس کی غیبت کی ہوگی اللہ اس کھیتی میں سے سب کو عطا کرے گا تو سب کو کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کفارۃ من اغتبتہ ان تستغفر لہ، فرمایا اگر جس کی غیبت کی تھی وہ مر گیا یا ایسی جگہ چلا گیا کہ جہاں تجھے ملتا نہیں، فرمایا روزانہ اس کے لیے استغفار کیا کر، کیا پتہ اللہ تیری جان چھوڑ دے۔ کسی پر بہتان، کسی پر انگلی نہیں، کسی کے اندر عیب ہے، مجھے کیا لینا۔ ہاں ہاں، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، مسجد کا متولی، ناراض نہ ہونا، میں ایسی بات ہی کر رہا ہوں، چلو ٹھیک ہے، قیامت کا دن ہوگا، کوئی نیک آدمی دنیا کے اندر اس کی واہ واہ تھی، دنیا کے اندر اس کی نیکیوں کے چرچے تھے، قیامت کا دن ہوگا، میری بیٹیوں تم بھی سنو، میری بہنوں، جو بات بات پر کہتے ہو بس اللہ، وہ بات بھی ساری کر دیتی ہو، کہتی اللہ معاف کرے، کیسے کرے گا معاف؟ کہتی مجھے تو پتہ نہیں، اس نے کہا تھا اگے کسی کو بتائیو نا، جب تو پیٹ کو کے اندر راز نہ رکھ سکی تو دوسرا کیسے رکھے گا؟ آج میری بچیوں میں تمہیں بتاؤں، بھائی شہباز صاحب اللہ اکبر، میں نے گھر کے اندر، اس نے اپنے گھر کے اندر سبزی بھیجی اور صبح صبح تازہ تازہ سبزی لے کے آیا، صبح صبح تازہ تازہ، اور کہنے لگا دیکھ فلانی دکان پہ تازہ تازہ تھی، اٹھا کے لے آیا، ذرا سونا سا اس کو بنانا، سوڑی سی بھون کے سے بنائی ہو۔ دوپہر کے وقت میرے عزیز آیا، قمیض اتاری، کولر کے آگے بیٹھا اور پھر ہاتھ دھو کے چٹنی رائتا سلاد سمیت پھر کھانا کھانے لگا، بسم اللہ بھی پڑی تھی، اللہ اکبر، کھانا کھانے لگا، پہلا لقمہ چکھا، کہنے لگا یہ کیسا تو نے پکایا؟ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے گرمی میں چولہے کے آگے 2 گھنٹے بیٹھی رہی، اب بھی کہتا کیسے پکایا؟ مسالے تو لے کے آیا، سبزی تو لے کے آیا؟ کہا نا سبزی بھی صحیح تھی، مسالے بھی صحیح تھے، بتا کسی کی نظر تو نہیں لگی؟ ہاں میں ہنڈی پکا رہی تھی، فلانی آ گئی، ہنڈی میں جھانک کے کہنے لگے کیا پکا رہی ہے؟ پک جاوے تو میرے گھر بھی تھوڑا، ہاں اس نے کیا، نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں، تو بسم اللہ پڑھ کے پکا، درود شریف پڑھ کے پکا، تیرے کھانے کو کیسے کسی کی نظر لگ سکتی ہے؟ میں تجھے بتاؤں یہ کھانا بے ذائقہ کیسے ہوا؟ ہنڈیاں بھن رہی تھی، پورے عروج پہ تھی، چمچہ ڈوئی چل رہی تھی، اچانک فون کی گھنٹی بجی، تو نے دیکھا اس پہ امی لکھا تھا، اس پہ بہن لکھا تھا، تو نے فون پہ دیکھا اس پہ بھائی لکھا تھا، تو نے کہا السلام علیکم، ماں نے کہا کیا کر رہی میری دھی رانی؟ اللہ اکبر، کہنے لگی جس جہنم میں تم نے جھونکا تھا ان کمبختوں کے لیے روٹی پکا رہی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تیری زبان کا یہ کڑوا بول منہ سے نکلا، یہ ہنڈیا کے اندر گیا، خدا کی قسم اس نے ذائقے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔
فرمایا او لوگو اللہ اکبر. غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا اللہ کبھی میشی معاف فرما, میں نے سنا ہے پڑھا کوئی نہیں. فرمایا اللہ اکبر, جب ایک آدمی محلے والے پر, پڑوسی پر, اپنے سے نچلے پر یا اپنے سے بڑے پر ظلم کرتا ہے, اس کے ظلم کے سینے, اس کے سینے سے یہ ظلم کی ایسی گرم ہوا نکلتی ہے کہ جنگل کا پرندہ اس تک ہوا پہنچے تو جنگل کا پرندہ بھی مر جاتا ہے. اللہ بتاؤ گھر کے آوے بگڑے پڑے, کس گھر کے اندر سکون ہے, کس گھر کے اندر امن ہے, کس گھر کے اندر شانتی ہے, کس گھر کے اندر پیار محبت کا چراغ جلا پڑا ہے. تباہی پھری پڑی ہے, تباہی. سکون ہی کوئی نہیں گھر کے اندر, امن ہی کوئی نہیں گھر کے اندر, غیبت ہو رہی ہے, چغلی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ہاں بات مجھے یاد آ گئی, قیامت کا دن ہوگا, اس کی عبادت کے, اس کی ریاضت کے, اس کے جہاد کے, اس کے اشر گشر کے, اس کی تبلیغ کے, اس کی تدریس کے, اس کی تقریر کے پوری دنیا کے اندر چرچے تھے. لوگ خطیب اعظم کے نام سے اسے پہچانتے تھے. لیکن قیامت میں نے ممبر پہ بیٹھ کر میں نے کہا حکومت پاکستان یا اپوزیشن یوں کر رہی ہے, اللہ اکبر, فلانا مولوی شراب پی رہا ہے, فلانا مولوی بدفعلی کر رہا ہے. میں نے دیکھا کوئی نہیں, میں نے سنائی بات جو ہزاروں آدمیوں کے موبائلوں سے ہوتی میرے پاس گزری. میرے عزیزوں, اس بات کو ممبر پر بیٹھ کے اپنی تقریر چمکانے کے لیے, اپنا چینل چمکانے کے لیے میں نے وہ بات کر دی. اللہ اکبر. میں تو بات کر کے اس پر ڈٹا رہا. قیامت کا دن ہوگا جس کی بات کی تھی, اللہ اکبر میرے عزیزوں, آب کوثر پی کر اور جنت کی نہر ریان کے اندر نہلا کر اسے جنت کا تاج پہنا کر, جنت کے جوڑے پہنا کے جنت میں بھیجا جائے گا. اور میری باری آئے گی تو ریڈ لائٹ جل جائے گی. اللہ فرمائیں گے کھڑا ہو جا, فرشتوں اس کا ٹھکانہ ادھر نہیں, ٹھکانہ ادھر ہے. مڑ کے دیکھ کے کہوں گا الہی کیا وجہ بنی کہ اس کی غیبت کی تھی, تو اللہ اسے بھی تو جہنم میں جانا چاہیے تھا, اور میں تو غیبت کر کے ڈٹا رہا, وہ غلطی کر کے سجدے میں پڑا رہا. بتا تجھے پکڑتا یا اسے چھوڑتا. فرمایا اس نے اس رات مجھے رو کے دکھایا تھا, مجھے اتنا پیار آیا, میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا, اور تو نے ڈیٹ ہو کے کہا تھا ہاں میں کیتی ہے, تیرے تو ہوندہ ہے تو کر لے. فرمایا تیرے ڈیٹ پر مجھے اتنا غصہ آیا تھا, میں نے تیری نیکیوں پہ قلم ہی پھیر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہی کائنات کے اندر جو سب سے نیک آدمی ہو, جس کے پاس کوئی گناہ ہی نہ ہو, ہاں کائنات کے اندر سب سے برا آدمی جس کے پاس کوئی نیکی نہ ہو, اللہ مجھے دکھا دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ میرا کلیم ہے, جو مانگتا ہے میں تجھے دیتا ہوں. کل فلانے محلے میں چلے جانا, فلانی بستی میں چلے جانا, فلانی جگہ چلے جانا. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, اس دروازے پہ پہنچے جس کی نشاندہی اللہ نے کی کروائی تھی. جا کے دروازہ بجایا, ایک آدمی نکلا, موسیٰ علیہ السلام سے شد رہ گئے. او ہو اس کی نیکیوں کے چرچے تو دنیا میں, یا اللہ یہ بدکار ہے. فرمایا میرے راز میں ہی جانتا ہوں. بڑے ابدیدہ آنکھوں سے آنسو, بڑے افسردہ ہوئے, اور آگے کہنے لگے اللہ بدکار تو مجھے دکھا دیا, کوئی نیک بھی مجھے دکھا دے. فرمایا موسیٰ جس دروازے پہ کل گیا تھا کل اسی دروازے پہ چلے جانا, تجھے نیک آدمی نظر آ جائے گا. اللہ اکبر. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام 2-4 دن کے بعد یا اگلے دن موسیٰ علیہ السلام اسی دروازے پہ پہنچے, جا کے دروازہ بجایا, اور دروازہ کھولنے والا دروازہ کھول کے سامنے آیا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, اللہ اکبر, کہنے لگے اللہ یہ تو وہی آدمی ہے جو کل سب سے بڑا گناہگار تھا اور آج کہہ رہے سب سے بڑا نیکوکار ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ حق کہہ, سچ کہہ رہا ہوں. الہ العالمین کیا ماجرا؟ فرمایا موسیٰ تو نے دیکھ لیا, اب یہاں سے چل, میں تجھے بعد میں بتاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام چل رہے, اللہ اب تو بتا دے. فرمایا موسیٰ کل تو نے دیکھا تھا سب سے بدکار آدمی تھا, اس وجہ سے کہ اس کے گناہوں نے, اس کی بدبو نے گناہوں کی اسے آپس کا پورا ڈھانپ دیا تھا. کل بدکار تھا, اللہ نیکوکار کیسے بن گیا؟ نہ مکے گیا نہ مدینے گیا, یا اللہ نہ میرے پاس آیا نہ توبہ کی, یہ کیسے نیکوکار بن گیا؟ اور میں موسیٰ اللہ اکبر, شام کا وقت تھا, یہ گھر آیا, اس کی بیوی نے اس کے آگے لا کے روٹی رکھی, اور روٹی رکھ کر اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئی. کہنے لگے بھلیے لوگ کہتے نو کی ہویا؟ کہنے لگی آج تو تیرے گناہوں کے گلے مجھے محلے کی عورتوں نے دینے شروع کر دیے, اور کہنے لگی تیرا قسم تیرا گھر والا ایسا ہے. تو یہ سن کے میری آنکھوں میں رونی آ گئی. بس کر دے, کب تک میرے ماں باپ اور میرے خاندان کو, مجھے اپنے آپ کو اور اپنے ماں باپ کو شرمندہ کرتا رہے گا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام روٹی کا نوالا بھی اس نے اٹھا لیا,
لیا تھا اور لقمہ بھی اس نے بنا لیا تھا، سالن بھی اس میں لگا لیا تھا، اور یوں کر کے منہ کھول کے روٹی منہ میں لینے لگا۔ جب اس کی بیوی نے یوں کہا کہ بس کر ہنتے چھڑ دے، محلے والے بھی تانے دے رہے ہیں کہ موسیٰ روٹی کا لقمہ اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے وہی ہاتھ روک دیا اور اپنا منہ بند کیا۔ موسیٰ وہ اپنی بیوی کے تانے سے شرمندہ ہوا اور ادھر منہ کر لیا، منہ پھیر کے جب یہ رونے لگا اور کہنے لگا اللہ میں نے معاف کر دے، فرمایا مجھے میری کبریائی کی قسم اسی وقت ہی میں نے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ اتنا کریم اللہ، اس سے اتنی بڑی بغاوت جو آج اتنے سے بول پر 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے، قیامت کے دن کس میں جگرا؟ ہمارے اندر تو اتنی ہمت نہیں، قیامت کے اندر کس میں اتنا جگرا ہوگا کہ 70 سال کے گناہوں کی گٹھڑی ساتھ لے کے آ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، او لوگو اگر جو اللہ پر ایمان لائے ہو ہر وقت توبہ کے ساتھ اپنا وقت گزارا کرو۔ خدا پاک کی قسم اس اسرائیل کے حوالے آپ نے میں نے ہونا ہے۔ موٹر سائیکل تو سائیکل دور کی بات ہے، جو گاڑی کے انجن کو روک کے کھڑا ہو جاتا ہے، پوری ٹرین کو روک کے کھڑا ہو جاتا ہے، 300 آدمیوں کو ایک وقت کے اندر اٹھا کے لے جاتا ہے۔ فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگوں قبر اندھیری گھر ہے، روشنی کا انتظام کر کے آنا، قبر وحشت ناک ہے، وہ لوگوں یہاں آرام کا انتظام کر کے آنا، رون کے ساتھ لے کے آنا۔ رحمت دو عالم نے فرمایا وہ لوگوں قبر کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے، خبردار بچاؤ کی تدابیر سپرے کوئی کیمیکل ساتھ لے کے آنا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ایک مکان ہے اس کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے، ڈھانچہ سب بنا ہوا ہے، اللہ اکبر، روشنی کا انتظام، لینٹر کا انتظام، سیلنگ کا انتظام، اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام ہم نے زمین کے اوپر رہ کے کرنا ہے۔ یقین جانو وہ کیا ہے، 5 وقت کی نماز، رمضان المبارک کے روزے، حقدار کو حق ادا کرنا، سود پر نہ پیسہ لینا نہ سود پر پیسہ دینا، نہ حرام کی کمائی کھانا، نہ کسی کے مال پر قبضہ کرنا۔ ہم ذمہ دارہ کرتے ہیں، پانی کا وارہ ہوتا ہے 2 منٹ بعد نہ چھوڑا کرو، 2 منٹ پہلے چھوڑ دیا کرو۔ خدا پاک کی قسم اگر ایک گلاس پانی کا زیادہ اس کے حصے کا تیرے کھیتوں کے اندر آ گیا، دنیا کی نسل تباہ ہو جائے گی، آخرت کے اندر حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ 3 باتوں کا میرے عزیزو، میرے پاس ابھی 5 منٹ باقی ہیں، 3 باتوں کا خیال کرنا، کبھی اپنے دسترخوان پر حرام کا لقمہ نہ آنے دینا۔ میری بہن میری بیٹی کبھی اپنے شوہر سے وہ فرمائش نہ کریو جو فرمائش پوری کرنے کی تیرے شوہر کے اندر گنجائش نہیں۔ اگر اس کے اندر اگر وہ روزانہ آ کے کہتا ہے ہائے کیا کروں 50 روپے کی تو برف آتی ہے، تو خدا کے واسطے اس کو سمجھ اور 40,000 کے فریج کی اس سے فرمائش مت کر۔ جو 50,000 کی برف لا کر ماتھے پہ پسینہ دکھاتا ہے، وہ 40,000 کا فریج لانے کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا خون پیے گا، پھر تب تیرے منہ کے اندر ایک برف کا پیالہ اس کا ٹھنڈا پانی آئے گا۔ میری بچی نلکے کے پانی پہ صبر کر لے، گرمی کے موسم میں سردی کے موٹے کپڑے پہن کے گزارا کر لے۔ خدا پاک کی قسم قیامت کے دن اللہ وہاں کھڑا کرے گا جہاں ایک طرف سیدہ عائشہ کھڑی ہوگی، دوسری طرف ماں فاطمہ الزہرا کھڑی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے جوانوں ضروری نہیں ہاتھ میں گھڑی ہو، ضروری نہیں 40,000 کا موبائل ہو، اگر 2,000 کے موبائل سے گزارا ہوتا ہو اور تمہارے باپ کے اندر اتنی گنجائش نہ ہو، تمہارا باپ 400 روپے کا بل لا کے کہے کیا کروں بجلی کا بل اتنا زیادہ آ گیا، تو خبردار اسے یوں نہ کہے میں پاس ہوں تو مجھے 40,000 کا موبائل لے کے دیو۔ گھر کے اندر کل سے بچنے کے لیے، تیری بدزبانی سے بچنے کے لیے، کیا پتہ اگلے سال کا ٹھیکہ پہلے ہی لے آئے گا، کیا پتہ کسی سے ادھار مانگ کے لائے گا، کیا پتا تیری خوشی کے لیے اپنے گھر والی کی ٹمے کسی کے پاس رکھ کے آ جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر تیرے بچہ اگر تیرے باپ نے تجھے تحفہ دے کے کہا اور کہا پترا ہن تو راضی ہیں، تو نے کہا ہاں راضی، انہوں نے یوں کر کے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور کروٹ بدل کے کہا تجھے پتہ ہے 40,000 کا موبائل نکالتے لاتے میری جان نکل گئی، خدا پاک کی قسم اس کی نکلی واپس آ جائے گی، لیکن موت کے وقت جب اسرائیل جان نکالے گا تو قیامت آ جائے گی، اس جان کو جسم میں لٹانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ایک نوجوان اپنے مولوی صاحب کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا مولوی صاحب ماپیا دی ہر شے میں پوری کردا ہوں پھر بھی میرے تو ناراض نے، روٹی کپڑا پورا کریدا ہے،
पैसे भी दे देने, सिगरेट की डब्बी दे पैसे, अम्मा दी खंघ दी दवा भी लैके आना, जो मंगते ने मैं मुंह तो करते कोई नहीं, मैं लेके आना, फिर भी मेरे तो नाराज़ ने। मौलवी साहब ने कहा हक तेरे से नाराज़ हैं। उन्होंने कहा ज़रा जी जो मांगते मैं लेके आता हूँ, फिर भी ना फरमाया पुत्रा जब माँ के पेट में था तूने कुर्ता नहीं मांगा, तूने कच्छा नहीं मांगा, तूने फीडर नहीं मांगा, तूने दूध नहीं मांगा, तेरे मांगने से पहले मांगा कोई नहीं, तेरी माँ ने तुझे दिया कि नहीं, तेरे बाप ने दिया कि नहीं। बच्चा तू रो के दिखाता था, तेरी माँ तुझे सीने से लगाती थी, वो बच्चा सोता था, तेरी माँ फीडर तैयार करके पहले तेरे पास रखती थी, सुबह उठता कोई नहीं था, तेरे बगैर मांगे कपड़े इस्त्री करके तेरे पास रखती थी, तुझे पता ही नहीं था स्कूल क्या होता है, किताबें बगैर मांगे लेके आया, मेरे बच्चे स्कूल का एडमिशन तेरे से बगैर पूछे किया। अल्लाह अकबर, तो घर के वेड़े में खेला करता था, तेरा बाप तेरी ललचाई हुई नज़रों को देख कर तेरे लिए वही चीज़ ला के रख देता था और कहता था मेरा अब्बू मेरे लिए लाया। बता जब से माँ की गोद में आया उस वक्त से लेकर कभी तूने अपने माँ बाप से मांगा कर नहीं, कि जब तेरे माँ बाप ने बिन मांगे दिया तो राजी हो गया, उन्हें भी बिन मांगे दिया कर, तेरे माँ बाप तेरे से राजी हो जाएंगे। फ्रूट ला के रख दिया कर, कपड़े पहले से ला के अपने बाद में इस्त्री करा, पहले अपनी अम्मा अब्बा के करा, खाना बाद में, परोठा खा, पहले माँ बाप के लिए परोठा ला के रख। एक बुढ़ी बुढ़ा अपने घर के अंदर बैठे हुए थे परेशान परेशान, जब जो अब इस तरह बैठते हैं, अब्बा क्या हो रहा है घर के अंदर, कहा मुझे क्या पता, ये जो कर रही नहीं पता होगा, मुझे तो सुनता कोई नहीं, दिखता कोई नहीं, मुझे बताता कोई नहीं, यूं है कि नहीं है मेरे भाई। कहाँ करी शादी पोती की, क्या मुझे नहीं पता भाई, कहें अपने हैं बरादरी के, इंडिया में इकट्ठे थे पर मैं ना जानूँ ने। डॉक्टर साहब ये सारी बात है कि नहीं, ये मैं ठेठ बातें करूँ, अल्लाह ने मुझे माशरत पर बोलने की सलाहियत, वरना मुझे सारे वाक़यात आते हैं। इस तरह एक बुढ़ी बूढ़ा, अल्लाह, अम्मा बैठी थी, बेटी का रिश्ता आया, उठ के जाने लगा, कहाँ जा रहा है, माँ को जाके बताऊँ, क्या बस बता रखा है, वो कहेगी ले अभी क्या उम्र है, नौसत पड़ जाएगी, परे कर, जब हो जाएगी मंगनी करेंगे फिर अम्मी को साथ ले जाके कपड़े पहना के। 8 दिन माँ को कपड़े नहीं पहनाए, जब कोई मेहमान घर आया, रिश्ता आया, सबसे पहले अम्मी को कपड़े पहनाओ, अम्मी को कपड़े पहनाओ। कभी पूरा साल बाप को साथ बैठ के खाना नहीं खिलाया, मोहल्ले वालों के सामने अब्बू जी रोटी खानी है, अब्बू जी सालन पा दिया, ओए मर्दूदा घर के अंदर क्यों नहीं पूछता। ये बुढ़ी बुढ़ा अपने घर के अंदर बैठे थे, पर्दा हटा हुआ था, एक नौजवान गुजरा, इस बूढ़ी बूढ़ा को बैठ के देख कर उसे रहा न गया, जाके कहने लगा खाला घर तेरा है, किराए का नहीं, कहा मेरा है। अब्बा जी ये माल ढोरते ने, मोहल्ले वालों के नहीं कहा, फिर इतना बड़ा रईस हो के रहो साहब, राणा साहब, नंबरदार, कम्बो साहब, तगा साहब होकर फिर क्या बात है, अकेला अकेला क्यों बैठा है। बाबे ने माँ की तरफ देखा, माँ ने बाबे की तरफ देखा, माँ ना बोल सकी, कहने लगी चुप कर जा पुत्र ने, चुप कर जा पुत्र ने, लेकिन बाप से बर्दाश्त ना हुआ। बाप अल्लाह अकबर रो के कहने लगा, पुत्र ले गए नोवा, धियां ले गए हो, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवें रह गए, जीवें बैठे चोर। बस हर घर की इस वक्त ये हालत है, हर घर के अंदर इस वक्त, ओ खुदा के वास्ते माँ बाप को राजी करके कब्र में जाना, वरना कब्र से बड़ा खुदा की कसम जेल खाना कोई नहीं। माँ बाप की दुआएं लेके अपने कफन के अंदर जाना, वरना खुदा पाक की कसम नमाज़े रोज़े मुँह पर मार। या अल्लाह, एक कल नौजवान मिला, कहने लगा मौलवी साहब इसने 72 उम्रें की हैं, मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा अगर माँ ने क़यामत के दिन रो के दिखा दिया, अल्लाह 72 उम्रों की गठड़ी मुंह पे मारने में देर नहीं करेगा। इनकी खिदमत किया करो, माँ बाप की, शाम को आया करो, इनके पास बैठा करो, सुबह जाया करो तो 5 मिनट बैठ के जाए, कभी इनसे पूछ लिया करो आज की खाना है, की पकाना है, इनसे पूछ लिया करो तेरा दिल कर रहा है मैं तुझे बाजार सैर करा के लाऊं, इनसे पूछ लिया करो। खुदा की कसम आंखें बंद होने की देर है, या तुम्हें ना रकबे में मिलेंगे ना डेरे में मिलेंगे, इनसे मुलाकात करने के लिए तुझे मुझे कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। बस 5 वक्त की नमाज हो, साल में एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक मेहमान बन के जन्नत से हमारे पास आता है, इसकी मेहमान नवाजी कर लो। अल्लाह अकबर, हलाल खाओ, हलाल कमाओ, मेरे अजीज़ों किसी का दिल न दुखाओ, अपना हक माफ़ करने की कोशिश करो, अगर गुंजाइश है तो दूसरे का हक अदा कर दो। कि जनाजे में कोई ऐसा आदमी ना लेके जाना जो तुम्हारे जनाजे को देख के गिला करे, कब्र पे मट्टी डालते हुए माथे से पसीना साफ करके गए, इनू भी हुणे ही मरना सी, ऐसा कोई गिला
جانا لے کے جانا، ورنہ قبر کے اندر بچنا مشکل ہو جائے گا۔ سارے اپنے گناہوں والی زندگی سے توبہ کریں اور اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ جل شانہ ہماری اس پروگرام کو، اس بات کو قبول فرماوے۔